صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وفرقان الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شروع کرتے پروردگار عالم کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے. تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا خالق کائنات کے لیے کہ جس نے ہمیں یہ مبارک مہینہ عطا کیا اور یہ مبارک ایام عطا کیے. ولادت بسعادت مولا ابو الفضل العباس علیہ الصلاۃ والسلام سب کو مبارک ہو. کلام پاک کی جس آیت کو سے آغاز کیا، سورہ فتح کی لاسٹ آیت، سورہ فتح کی آیت نمبر 29 کا ایک حصہ، ایک درمیانی حصہ بیان کیا جس میں پروردگار عالم فرماتا ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. وہ لوگ جو نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، وہ لوگ جو نبی کے ساتھ ہے، جو کفار کے خلاف ہے، وہ کس انداز سے رکوع کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں. اور اسی ضمن میں اللہ فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو میرے نبی کے کمپینینز ہیں، میرے نبی کو سپورٹ کرنے والے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی چہرے پر سجدوں کے نشان پائے جاتے ہیں. یعنی ایک مسلمان کی، ایک مومن کی، ایک وفادار کی یہ نشانی ہے کہ اس کی پیشانی پہ عبادت کے، اس کی پیشانی پہ سجدوں کے نشان پائے جاتے ہیں. آئے رخ کرے تاریخ کے پنوں کے اوپر کہ وہ کیسے وفادار تھے جو نبی کی حیات میں بھی اور نبی کے رحلت کے بعد بھی دین سے اور اللہ کے رسول سے وفا کرتے آئے. ہم نے تاریخ میں دیکھا راوی قاسم ابن ازبغ ابن نباتہ رحمت اللہ علیہ، عظیم شخصیت. جناب ازبغ ابن نباتہ مولا کائنات کے فرسٹ رینک کمپینینز میں سے تھے، مولا کے بہت ہی زیادہ قریبی تھے. ازبغ اور ان کا بیٹا قاسم یہ دونوں راوی ہے اور یہ فرماتے کہ واقعہ کرب و بلا کے بعد ہماری ملاقات ایک شخص سے ہوئی. اس کو ہم جانتے تھے، پہلے سے جانتے تھے، ہمارے شہر کا رہنے والا تھا. پہلے جب ملتا تھا بڑا خوبصورت تھا، بڑا اچھا دکھتا تھا، مگر واقعہ کربلا کے بعد جب اس سے ملاقات ہوئی تو اس کے بدن سے بدبو آتی تھی. اس کا چہرہ بالکل جیسے دیکھ کے کراہت محسوس ہو، ایک دم اگلی، ایک دم گندا سا دکھتا تھا، بڑا بدصورت دکھتا تھا. تو قاسم کہتے ہیں کہ میں نے اس کو روکا اور میں نے اس کو روک کے پوچھا کہ بتا یہ کیا کیفیت ہے تیرے چہرے کی کہ یہ اچانک سے وہ سارا جو تیرا حسن تھا کہاں چلا گیا، تو اتنا برا، اتنا بدصورت، اتنا اگلی کیوں دکھتا ہے؟ تو اس نے کہا میں واقعہ کربلا میں، سانحہ کرب و بلا میں موجود تھا اور میں امام حسین کے اپوننٹس میں تھا، میں نے امام حسین کے ساتھیوں کو قتل کیا ہے. اور پھر جب وہ بیان کر رہا تھا ملعون، تو ایک مرتبہ وہ قاسم اور ان کے والد ازبغ ابن نباتہ سے کہتا ہے کہ میں نے کربلا میں ایک ایسے جوان کو شہید کیا، ایک ایسے جوان کو میں نے اتنی بے رحمی سے، اتنی مظلومیت سے شہید کیا. اور وہ بیان کرتا جا رہا تھا فضائل اور مصائب دونوں کو.
اور پھر وہ کہتا ہے کہ وہ جوان اتنا خوبصورت تھا کہ میں نے ان سے زیادہ حسین کہیں نہیں دیکھا تھا، مگر جتنا نور تھا چہرے پر اسی انداز میں ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی ان کی پیشانی پر جو نشان سجود نظر آتے تھے. کہتے ہیں کہ جب میں ان کو شہید کر رہا تھا تو مجھے محسوس ہوتا تھا کہ یہ کوئی بہت بڑا عبادت گزار ہے، پتہ نہیں یہ ساری رات کیسے نمازوں میں گزارتا ہوگا، یہ کوئی عابد اور زاہد معلوم ہوتا ہے. اور جب جناب قاسم نے پوچھا کہ پھر بتا وہ کون تھے کہ جس کو تو نے اس طرح سے شہید کر دیا، جو عابد و زاہد تھے، جو سب سے زیادہ خوبصورت بھی تھے اور سجدے کا نشان بھی تھا، تو کہتا ہے کہ میں نے نہ صرف ان کو شہید کیا بلکہ وہ میں ہی تھا کہ جو ان کے سر مقدس کو کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام لے کر آیا. اور پھر وہ کہتا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے فرزند ابو الفضل العباس علمدار علیہ السلام تھے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. یہ عابدوں کا گھرانہ ہے، یہ زاہدوں کا گھرانہ ہے. اور مولا عباس علمدار علیہ السلام کے القابات میں ایک لقب ہے عابد. جو ہم مولا کی جو القابات پڑھتے ہیں نا کتابوں میں یا جشن میں محفل میں، تو یہ لقب شاید تھوڑا کم پڑھا جاتا ہے، مگر کتابوں میں موجود ہے کہ مولا عباس علیہ السلام کے القاب میں ایک لقب ہے عابد اور ایک لقب ہے زاہد. آقا عبادت کرنے والے تھے. آقا عباس علمدار علیہ السلام قرآن مجید کی سورہ فتح کی اس آیت میں جس کا ذکر خدا کرتا ہے ان میں موجود ہے. اور اسی لیے جب ہم مولا عباس کی زیارت بھی پڑھتے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم یا عبد الصالح، وہ کہ جو اللہ کا صالح بندہ ہے واقعی میں. اور جو ہمارا ٹاپک چل رہا ہے، ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ گناہ کبیرہ. اتنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ الحمدللہ آج ہم سارے جانتے گناہ کبیرہ کیا ہے. یعنی اگر ہم سے کہا جائے کہ ابھی اگر آپ سے پوچھا جائے کہ گناہ کبیرہ میں سے کوئی 10 گناہ کو لسٹ کرے تو آپ کو سوچنا نہیں پڑے گا، آپ جلدی جلدی بولو گے. قتل کر دینا، نماز میں تاخیر کرنا، حج پہ واجب ہونے کے بعد نہ جانا، زنا کرنا، شراب پینا، غیبت کرنا، ہم سب جانتے کہ یہ سارے گناہ کبیرہ ہے. مگر ہم کیوں یہ ٹاپک کو لے کے آگے بڑھے؟ ہم نے کیوں اس ٹاپک کا انتخاب کیا؟ کیوں ہم گناہ کبیرہ کا ذکر کر رہے؟ اور یہ ہماری لائف میں کہاں ہم کو امپیکٹ رکھتا ہے؟ تو گناہوں کو ایکچولی ایک ایک گناہ کو ڈسکرائب کرنے سے پہلے تھوڑا مقدمہ دیکھ لے، تھوڑی ضرورت دیکھ لے کہ آخر وہ کیا ریزن ہے کہ جس کے سبب ہم یہ ٹاپک لے کر چلے. اور لاسٹ ایپیسوڈ میں بھی بیان کیا تھا کہ شیطان ملعون نے جب ہم نے دیکھا کہ شیطان نے عبادت تو کی تھی، اطاعت نہیں کی تھی. اور لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے جناب موسیٰ نبی اور اللہ کا وہ کنورزیشن ڈسکس کیا تھا کہ جس میں خداوند عالم کہتا ہے کہ موسیٰ مجھے ایسا بندہ چاہیے کہ جو میری اطاعت کرنے والا ہو، جو میرے منع کیے ہوئے چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے والا ہو، پرہیز کرنے والا متقی بندہ ہو. تو شیطان نے کیا کیا؟ آئے دیکھیں تھوڑے تاریخ کے پنوں کو الٹ کے. شیطان عبادت کرتا تھا مگر اطاعت نہ کر سکا. شیطان اللہ سے کہتا ہے پروردگار اگر وہ ایک سجدہ جو تو نے مجھے کہا نا آدم کو کرنے کے لیے، اگر اس ایک سجدے سے تو مجھے باز رکھ دے، مجھے آزاد کر دے، تو میں تیری ایسی عبادت کروں گا، ایسے رکوع و سجود کروں گا کہ پوری خدائی ایک طرف، ساری تیری خلقت کی عبادت ایک طرف اور مجھ اکیلے کی عبادت ایک طرف. میں ایسی عبادت کروں گا. اللہ نے کہا مجھے ایسا عابد نہیں چاہیے جو اطاعت نہ کرتا ہو، مجھے اطاعت کرنے والا چاہیے. تیرے سجدے میری شان کو نہیں بڑھاتے. مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر سارے میرے منکر ہو جائے تب بھی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. مجھے ایسا عابد چاہیے جو اوبیڈینٹ ہو. اور اہل بیت نے یہ سکھایا کیونکہ مولا عباس علیہ السلام کا تذکرہ کیا اور انہی کے ذکر سے آغاز کیا تو انہی کی زندگی سے اور انہی کے زیارت نامے سے یہ جملہ لو. ہم کیا کہتے؟
السلام علیکم عبد الصالح، آپ عابد تھے، آپ اللہ کے صالح بندے ہیں، مگر مطیع للہ و رسولہ، آپ اللہ کے اطاعت گزار اور اللہ کے رسول کے اطاعت گزار تھے. یعنی صرف عبادت نہیں کرنی ہے، اطاعت بھی کرنی ہے. صرف عبادت کام نہیں آنی ہے، اطاعت بھی آنی ہے. اور اسی لیے ہم نے کرب و بلا میں کیا دیکھا کہ آقا ابوالفضل عباس کے بازوؤں میں وہ قوت تھی کہ دریا کو موڑ کے خیموں میں لے آتے، مگر اطاعت حجت خدا کرنی تھی. مولا عباس کے وہ طاقت تھی. مولا عباس علمدار چاہتے تو پورے جنگ کا نقشہ بدل دیتے. واقعی میں صفین گواہ ہے کہ مولا عباس علمدار نے کیا اپنے فن، اپنا ہنر میدان کا دکھایا، کیا تلوار کے جوہر دکھائے. مگر کرب و بلا میں جب حجت خدا نے کہا کہ تلوار نہیں اٹھانی تو حکم امام پہ سر کو تسلیم کر دینا، یہ اطاعت ہے. ہم مولا عباس کی جشن مناتے، مولا کے معجزات پڑھتے ہیں، مصائب کے ایام میں، غموں کے ایام میں مولا کی غم پہ روتے بھی ہیں. مگر کیا ہم ان کی لائف سے یہ پوائنٹ انشاءاللہ اپنی زندگی میں ضرور لے کہ وہ کرنا جو اہل بیت کو پسند ہے، وہ کرنا جو امام زمان کو پسند ہے، وہ کرنا جو اللہ کو راضی کرتا ہے. اور بس یہی کل اسلام ہے، یہی کل اسلام ہے. جو ان کو راضی کرے وہ کرنا ہے، اور جس سے خدا نے روکا ہے اس سے رک جانا ہے، اور اسی کا نام گناہ کبیرہ ہے. تو بالکل مختصر سا تعارف گناہ کبیرہ کا کروں. ٹاپک کو بس ہم آغاز کرتے ڈیفینیشن کے ساتھ. واٹ از گناہ کبیرہ؟ اس کو 3 یا 4 طرح سے ڈسکرائب کیا گیا ہے. ریفرنس شہید محراب آیت اللہ دستغیب شیرازی کی کتاب The Greater Sins Volume 1 سے لے رہی ہوں کہ 3 یا 4 طریقوں سے گناہ کبیرہ کو ڈیفائن کیا گیا ہے. پہلا ڈیفینیشن یا پہلا ایکسپلینیشن گناہ کبیرہ کا یہ ہے کہ وہ احکام یا وہ نافرمانی کہ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ دس از اے گریٹر سن، یہ کبیرہ گناہ ہے. یعنی قرآن مجید نے کچھ چیزوں کو بیان کیا. انشاءاللہ اگر ہم اس سیریز پہ باقی رہے اور اللہ کی توفیق شامل حال رہی تو ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے آئندہ ایپیسوڈز میں کہ وہ کون سی چیزیں، وہ کون سی نافرمانیاں. تو پہلا ڈیفینیشن کیا ہے کہ ہر وہ گناہ، ہر وہ نافرمانی جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا کہ دس از اے گریٹر سن، یہ کبیرہ گناہ ہے، وہ گناہ کبیرہ ہے. دوسرا، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ، مولا فرماتے کہ جس گناہ پر، جس گناہ یا جس برائی کے بعد یہ کہا جائے یا قرآن کے اندر یا اہل بیت کے فرامین، اہل بیت کے کلام مقدس میں اگر یہ کہا جائے کہ یہ کرنے والے پہ دوزخ لازم ہو جاتی ہے، یہ کرنے والا دوزکی ہے، یہ انجام دینے والا جہنم میں ضرور جائے گا، وہ گناہ کبیرہ. یعنی جس کے بعد انسان دوزکی کا لقب پا جائے وہ احکام گناہ کبیرہ ہے. تیسرا ڈیفینیشن یہ بتایا گیا کہ ممکن ہے کچھ ایسی بھی چیزیں ہو کہ جس میں یہ تو نہیں لکھا کہ یہ کرنے کے بعد تم پہ دوزخ ہو جائے گی واجب، لیکن یہ لکھا ہے کہ یہ اللہ کو ناراض کرے گا یا اہل بیت کو ناراض کرے گا یا یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی کا سبب بنے گا. اگر بندہ اسے بھی انجام دے تو یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. فار ایگزامپل خود رسول خدا احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ، آپ کیا فرماتے کہ نماز میں تاخیر کرنے والا، جان بوجھ کر نماز کو دیر کرنے والا، تاخیر کرنے والا، پریئرز کو نگلیکٹ کرنے والا، اللہ ڈس اونز دا پرسن ہو نگلیکٹس دا نماز، دا پریئرز. یعنی اللہ اس سے ناراض ہے، اللہ اس کو اپنی رحمتوں سے بے دخل کر دیتا ہے.
تو جس سے اللہ ناراض ہو جائے، اللہ جس کو اپنی رحمت کی نظر سے دور کر دے، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. دیٹ مینز نماز کو تاخیر سے پرپسلی پڑھنا، جان بوجھ کر پڑھنا، یہ گناہ کبیرہ ہے. اور چوتھی ڈیفینیشن یہ بتائی گئی کہ وہ چیزیں کہ جس کے بارے میں قرآن یا اہل بیت علیہ السلام کہے کہ دس از گریٹر دین دا گریٹر سن، یہ گناہ کبیرہ سے بھی بڑا گناہ ہے، تو نو ڈاؤٹ وہ گناہ کبیرہ ہے، جس کی مثال ہم کو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 191 میں ملتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الفتنۃ اشد من القتل. کیا فرمایا قرآن میں اللہ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 191؟ فتنہ کرنا، مسچیف کریٹ کرنا زمین پر قتل سے بڑا گناہ ہے. قتل کے بارے میں قرآن آلریڈی کہہ چکا ہے کہ کسی کو مرڈر کرنا، کسی کا قتل کرنا بے جا بلا وجہ، یہ گناہ کبیرہ ہیں. مگر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 191 میں اللہ کیا کہتا ہے کہ فتنہ کریٹ کرنا، زمین میں آپس میں لوگوں کو لڑانا، یہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے. تو بس ہم دعا کرتے کہ پروردگار عالم ہمیں تیری نافرمانیوں سے بچائے رکھنا، ہمیں ان لغزشوں سے بچائے رکھنا. اللہ ہمیں تجھے واسطہ اطاعت مولا ابو الفضل العباس علمدار کا میرے کریم پروردگار ہمیں بھی تیرا اطاعت گزار اور تیری آخری حجت یعنی ہمارے زمانے کے امام کی اطاعت کرنے کی توفیق عنایت فرمانا. پروردگارا ہم کو عبادت اور اطاعت دونوں کرنے کی توفیق عنایت فرمانا. میرے مالک جس طرح مولا عباس علمدار نے اپنے وقت کی امام کی نصرت کی، ہمیں بھی اپنے وقت کے امام کی نصرت کرنے کی توفیق عنایت فرما. میرے مالک تجھے جناب ام البنین کی بری گود کا واسطہ، جو بے اولاد ہے ان کی گودیوں کو آباد کر دے اور یہ خوشیوں کے ایام تمام مومنوں کی زندگی میں خوشیاں لے کر آئے. امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.